یہ منحصل قوم ہمارا المیہ ہے کہ پاکستان میں ریٹائرڈ ججوں، جرنیلوں اور بیوروکریٹس کو ریٹائرمنٹ پر پینشن کے علاوہ کروڑوں روپے کے پلاٹ بھی گھر بیٹھے رشوت کے طور پر ملتے ہیں کہ نہ جانے کب کون سا صاحب کسی خالی اسامی پر براجمان ہو جائے۔ ویسے بھی پاکستان میں جو عزت کا معیار ہے وہ حرام خوری ہے، یعنی لوگ جانتے ہیں کہ فلاں بندہ کمپرومائزڈ ہے، فلاں بندہ پلاٹ لے لیتا ہے یا فلاں بندہ نقدی لے لیتا ہے۔ یہ جو ہاتھی زندہ ہوتا ہے نا وہ ککھ کا ہوتا ہے، اور جو مرا ہاتھی ہوتا ہے وہ لکھ کا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ان کی جب یہ سرکاری ملازم بھی ہوتے ہیں نا تو ان کی وابستگی ہوتی ہے سیاسی پارٹیوں کے ساتھ، مافیاز کے ساتھ۔ تو جب یہ ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں تو یہ لوگوں کے کام کراتے ہیں اور اچانک یہ کسی بڑی سیٹ پہ آ جاتے ہیں۔ دوسری طرف کوئی استاد ریٹائر ہو تو اسے پینشن جاری کروانے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے، یہ فرق ہے۔ جبکہ دین کہتا ہے کہ رشوت دینا اور رشوت لینا دونوں کام خدا کو پسند نہیں، اور اللہ کے نزدیک دونوں جہنمی ہیں، دوزخی ہیں، اور پھر اکاؤنٹس آفس کے دھکے اس ریٹائرڈ شخص کے مقدر بن جاتے ہیں۔ جب تک زندہ رہتا ہے اسے بینک میں ہر 6 ماہ بعد یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہاں میں زندہ ہوں، اور یہ سرٹیفکیٹ ڈاکٹر لکھ کر دیتا ہے۔ مگر شکر ہے اب بایو میٹرک سے یہ مسئلہ آسان ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اس ملک کی بد نصیبی یہ بھی ہے کہ ایک 19 گریڈ اسکیل کے ہیڈ ماسٹر یا استاد کو حکومت یا یہ کرپٹ نظام ایک سائیکل تک نہیں دیتی۔ سائیکل تو چھوڑیں، سائیکل کا لون بھی نہیں دیتی کہ وہ سائیکل خرید سکے۔ وہیں پر یہ نظام ایک 17 گریڈ اسکیل کے اسسٹنٹ کمشنر یا اے سی کو 50 لاکھ سے زائد مالیت کی گاڑی اور اس کا پیٹرول، 6 گارڈز، بنگلہ، چوکیدار، خانسامہ بھی مہیا کرتی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ یہ سلسلہ کاروبار 1947 سے جاری و ساری ہے۔ اس ملک کے پڑھے لکھے طبقے اور دانشوران وطن نے کبھی آواز نہیں اٹھائی۔ کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ یہ جرنیل، یہ بیوروکریٹس، یہ ججز جس کرسی پر براجمان ہیں انہیں یہاں تک لانے والا کون ہے؟ سوال یہ ہے۔ پچھلے دنوں ایک تقریب ہوئی، اس تقریب میں شریک تھے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن۔ وہ اس تقریب میں جاتے ہیں اور اچانک ان کی نظر اپنی ایک فیمیل ٹیچر پر پڑتی ہے۔ وہ بزرگ خاتون وہاں پہ موجود ہوتی ہیں۔ جس طرح ولادیمیر پوٹن اس خاتون کے پاس جاتے ہیں، پھر اس خاتون یعنی ٹیچر کو سینے سے لگاتے ہیں، جس طرح اس خاتون ٹیچر کا ماتھا چومتے ہیں، جس طرح اس خاتون ٹیچر کے مسائل پوچھتے ہیں، وہ ویڈیو دیکھنے والی ہے۔ حالانکہ ہمارے نزدیک وہ کافر ہیں، دہریے ہیں، کامریڈز ہیں، لیکن اساتذہ کا اور علم دینے والے کا جو رتبہ ہمارے دین نے طے کیا ہے وہ کسی اور دین نے طے نہیں کیا۔ لیکن یہاں کی صورتحال وہ آپ کے سامنے ہے۔ فرانس کی ایک عدالت میں ایک استاد کوئی جرمانہ بھرنے گیا تو سامنے بیٹھا ہوا جج اپنے استاد کی شان میں کھڑا ہو کر اپنی کرسی سے نیچے اتر آیا اور اپنے استاد کو اپنی کرسی پیش کر دی۔ خیر یہ باتیں ہمیں تو معیوب لگتی ہیں، ہم نے کبھی زندگی میں ایسے واقعات نہیں دیکھے ہیں
کہ ہماری ثقافت بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ ایک طوائف اگر کسی گاہک کے ساتھ لیٹی ہے تو باہر کھڑا دلال کسی باہر کھڑے دوسرے گاہک کو جو اندر والے گاہک سے بھی زیادہ رقم دینے کے لیے تیار ہو، مگر دلال اور طوائفوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، بازار حسن کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، دلالوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ جی، وہ اپنے پہلے گاہک کو مطمئن کرتے ہیں، تب تک دوسرا گاہک انتظار کرتا ہے۔ اب آئیں پیروں میں گھنگرو باندھ لیں اور کلائیوں پر چوڑیاں کھنکھنائیں، چوڑیاں بجائیں۔ بابا اشفاق صاحب، ان کا چلان ہوتا ہے اٹلی میں۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ اشفاق صاحب پہلے اٹلی میں، روم میں ٹیچر تھے۔ ان کا چلان ہوتا ہے، وہ عدالت میں داخل ہوتے ہیں تو آواز لگتی ہے عدالت میں، ٹیچر ان دی کورٹ۔ یہ زاویہ میں پورا خوبصورت واقعہ اشفاق صاحب نے لکھا ہے۔ جو ہی آواز آتی ہے ٹیچر ان کورٹ، تو پوری عدالت جج سمیت وہ کھڑی ہو جاتی ہے، اور اشفاق صاحب کو، جب تک اشفاق صاحب بیٹھتے نہیں ہیں، ہمارے اشفاق صاحب ملک اٹلی کا ہے، جب تک وہ بیٹھتے نہیں ہیں عدالت نہیں بیٹھتی۔ اور پتہ ہے جج کیا فیصلہ دیتا ہے؟ جج کہتا ہے کہ ایک ٹیچر غلطی کر ہی نہیں سکتا، غلطی نہیں کر سکتا، آپ نے کیوں چلان کیا ہے پروفیسر صاحب کو؟ بہرحال معاملہ رفع دفع ہوتا ہے، اشفاق صاحب سے معافی مانگی جاتی ہے، اور پھر پوری عدالت بمائے جج ان کو باہر گاڑی تک چھوڑنے آتے ہیں، اور جج اس گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے، یعنی دور نہ جائے نا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے 93 سے 2024 تک، 22 23 24 یہاں تک میں نے یہ کام کیا ہے۔ میں نے مافوق الفطرت واقعات بھی دیکھے ہیں، لیکن اکثر واقعات وہ بتانے والے نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے ایز اے ٹیچرز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 31 جنوری 2026 ہے، یعنی جنوری لد گیا، ٹھیک ہے جی، اور دن ہے ہفتے کا۔ کئی لوگوں کو چھٹی ہوگی، ویکینڈ ہوگا، زبردست انجوائے کریں۔ اور اس کے علاوہ 11 شعبان ہے، کچھ آپ کے سامنے جو ہے وہ خبریں رکھنی ہے اور ایک ویلاگ۔ لیکن یہ بات پہلے میں کلیئر کر دوں، میں نے پہلے بھی بتایا کہ اصل میں یا آفیشلی میں جو ہے وہ چھٹی پہ ہوں، اور بہت اہم ایونٹس ہیں یہاں گاؤں میں جنہیں بھگتا آ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ٹائم نکال کے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہاں نیٹ کے بہت مسائل ہیں، چاہے وہ جو ہے نا پی ٹی سی ایل ہو، چاہے وہ دوسری کمپنیوں کے بڑے مسائل ہیں یہاں نیٹ کے، ٹھیک ہے جی، اور اس لیے میں آپ سے رابطہ نہیں کر پا رہا۔ بہت سارے لوگوں کے وائس نوٹسز آئے، پیغامات آئے، لیکن آپ بالکل بے فکر رہیں، جب میں انشاءاللہ بالکل پروفیشنل طریقے سے اپنی منزل پہ پہنچوں گا تو آپ لوگوں کو جواب بھی دوں گا۔ آپ لوگ بے شک رابطہ کریں، میں نے نمبر ڈسپلے کر دیا ہے، یہ میرا ذاتی نمبر ہے، کیونکہ نہ کوئی میرا سٹاف ہے، نہ کوئی میری ٹیم ہے، یہ میرا ذاتی نمبر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور میں خوش ہوتا ہوں آپ لوگوں سے رابطہ کر کے، لیکن ابھی جو ہے میں وہ ایک قسم کا ڈیوٹی سے آف ہوں۔ انشاءاللہ 2-3 دن مزید ہیں تو پھر آپ کے ساتھ بھرپور جو ہے وہ سوال جواب ہوں گے۔ جن کی میں کال اٹینڈ نہیں کر سکا ان سے بھی معذرت، باہر کے محترم ویورز ہیں ان کی جو ہے نا وہ میں کال اٹینڈ نہیں کر سکا۔ آپ کو پتہ ہے شادی والے گھر میں کیا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے
میں ایک میرے بہت پیارے بہت قریبی جو ہے نا ویور ہیں، بیمار ہیں، ان کو میں نے جنوری میں ملنے کا وعدہ کیا تھا، ان کے گھر جانے کا وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ بھی میں پورا نہیں کر سکا، اور یہ پوری بیٹھک کے سامنے میں ان سے معافی کا طلبگار ہوں۔ انشاءاللہ جو ہی میں منزل پہ پہنچتا ہوں تو میں ان کے پاس حاضری لگاؤں گا اور ان کی عیادت کروں گا۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں، جس طرح میں نے بتایا یہاں نیٹ کا مسئلہ ہے، تو اس طرح اپ گریڈ میں خود بھی نہیں ہو پا رہا، اور ایک وی لاگ، اس لیے ایک معاشرتی مسئلے سے جو ہے وہ ہم نے شروع کیا ہے اپنا وی لاگ، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو جوتے ہوتے ہیں وہ بڑی خوبصورت شوکیسوں میں رکھے جاتے ہیں، اور جو کتابیں ہوتی ہیں نا وہ فٹ پاتھس پہ پڑی ہوتی ہیں، چاہے اس میں آئنسٹائن کی کتاب ہو، چاہے اس میں قائد اعظم محمد علی جناح کی کتاب ہو۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس قوم کو کتابوں کی نہیں جوتوں کی ضرورت ہے، اور جو ہمیں 78 سال سے پڑھ رہے ہیں، اور مارنے والے ہمیں جوتے مار رہے ہیں، کیونکہ ہم نے استاد کو، ہم نے کتاب کو، ہم نے تعلیم کو سائڈ پہ رکھ دیا، اور پوری دنیا ان تین چیزوں کو استعمال کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اس سے پہلے کہ خبریں شروع کریں، آپ سے وہی دو درخواستیں ہیں۔ پہلی درخواست یہ ہے کہ 8 فروری، یعنی آپ نے کچھ بھی کرنا ہے نا تو خود ہی کرنا ہے، یہ آپ کو بتا دوں، آپ نے اپنی کمٹمنٹ خود ہی شو کرنی ہے کہ آپ نے ہڑتال میں حصہ لینا ہے، آپ نے جو ہے نا بائیک آؤٹ کرنا ہے، آپ نے سڑک کا بائیک آؤٹ کرنا ہے، دکان کا، کام کا، موٹر سائیکل کا، کار کا، آپ نے اس کا بائیک آؤٹ کرنا ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ تک پہلی دفعہ وی لاگ پہنچا ہے تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے کروائیں۔ یہ صرف خبریں نہیں ہیں، یہ ایک پیکج ہے، میں اکثر کہتا ہوں اس میں معاشرتی مسائل ہوتے ہیں، اس میں اسلامک ہسٹری ہوتی ہے، اور اس میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے گپ شپ ہو جائے۔ جو سبسکرائبر ہیں تو وہ اس کو 50% لائک دیں، جتنے ویوز ہوتے ہیں اس کے 50% لائکس ہونے چاہیے، اور اس کے 50% شیئرز ہونے چاہیے اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ۔ لیکن جو واچ ٹائم ہے وہ 100% ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے ویڈیو کلک کر لی ہے اور آپ کو پسند نہیں آئی تو آپ کبھی بھی کلک نہ کریں، ویڈیو کو کبھی بھی نہ دیکھیں، لیکن جب آپ کلک کر لیں تو پھر پوری ویڈیو جو ہے وہ سماعت کریں، اور کوئی بھی چیز اس میں سے سکپ نہ کریں۔ اور اگر آپ کو پسند نہیں آتی آپ چینل بالکل انسبسکرائب کر دیں، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے آپ پہ، اور کوئی جو ہے نا وہ اس میں آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو بالکل انسبسکرائب کر دیں۔ سب سے پہلی خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے نجم سیٹھی۔ نجم سیٹھی آپ جانتے ہیں کس کی آواز بولتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں، نون لیگ کے بڑے قریب ہیں، نواز شریف کے ساتھ کشتیوں میں سیر کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے ڈاکٹرز کی ملاقات کا جو ہے نا وہ طریقہ یہ نکالا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہ سپریم کورٹ کے ذریعے عمران خان کے جو ذاتی معالج ہیں ان سے ملاقات کرا دی جائے، کہ ہماری کمزوری کا تاثر نہ جائے، ہم پلی لے سکیں کہ سپریم کورٹ نے اجازت دی ہے۔ اگر جگجیت سنگھ اروڑا کے سامنے کمزوری کا پہلو جاتا ہے تو خیر ہے، اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہم لے بنتے ہیں تو خیر ہے، لیکن اپنے لوگوں کے سامنے ہم نے ہتھیار نہیں ڈالنے، اپنے لوگوں کے سامنے ہم نے جو ہے نا وہ سرنڈر نہیں کرنا، اپنے لوگوں کے سامنے نہیں جھکنا۔ ہاں باہر جو ہے ہم بکسا لے کر معدنیات کا پہنچ جاتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے ملک سے جو ہے وہ معدنیات لے کر جائیں، اور ایک 7 لاکھ پروفیشنل فوج کا چیف وہ میڈیکل ریپ کی طرح، جس طرح میڈیکل ریپ ڈاکٹرز کو دوائیاں دکھاتے ہیں کہ یہ پیٹ کی دوائی ہے، یہ سر کی دوائی ہے، یہ آپ دوائی پروموٹ کریں، آپ کو کمیشن ملے گا، آپ کو عمرے کے ٹکٹ ملیں گے، تو اسی طرح ہمارا آرمی چیف وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے کہ ظاہر ہے جی آپ یہ کریں گے تو ہمارا بھی کچھ بن جائے گا، ہماری بھی روزی روٹی بن جائے گی۔ بہرحال اب یہ کہ جی ملنے دیا جائے گا لیکن سپریم کورٹ کے ذریعے کہ ہماری کمزوری جو ہے وہ شو نہ ہو۔ ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا لاہور میں، نالے میں گرنے والی خاتون،
اور پھر اس کے ساتھ بچی، اور اب ایک خوفناک جو ہے انکشاف ہوا ہے کہ وہ جو خاتون تھی وہ ہوپ فل تھی، یعنی وہ امید سے تھی، اور پھر اس کے بعد جو پولیس کا رویہ تھا، جو افسروں کا رویہ تھا، اصل میں پرابلم یہ ہے نا کہ جو بیوروکریسی ہے، جو یہ افسر ہیں، انہوں نے جعلی الیکشن جتوایا، وہی کانٹریکٹر پہ نزلہ گر گیا اور کوئی چھوٹے موٹے افسروں پہ نزلہ گر گیا۔ اب اگر ان کو جو ہے نا وہ کچھ کہا جاتا بڑے سپوں کو، تو وہ کہتے کہ آپ الیکشن کس طرح جیتے ہیں، ہم نے کس طرح آپ کے فارم 47 تیار کیے ہیں۔ بہرحال پنجاب اس وقت مکمل طور پہ جو ہے وہ ہندا کے قبضے میں ہے، ام جمیل کے قبضے میں ہے، کلیجہ چبانے والی خاتون کے قبضے میں ہے، جس کے کلیجے کو کسی طور پر ٹھنڈ جو ہے وہ نہیں پہنچتی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ کسان، یہ میں آیا ہوا ہوں نا 2-3 دنوں سے، اور میری بہت زیادہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، جتنی ماڑی حالت کسان کی ہے۔ اب سرکار کیا کہتی ہے؟ سرکار کہتی ہے کہ 3 سالوں میں 3000 ارب روپے کا جو ہے وہ کسان نقصان اٹھا چکے ہیں، اور ایسی بدقسمتی کسانوں کی آئی ہے، گندم ان کی جو ہے نا وہ نہیں بکتی، آلو نہیں بکتا، کنو نہیں بکتا، امرود نہیں بکتا، یعنی ایک تو افغان بارڈر بند ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دوسرے جو حکومت کی پالیسیاں ہیں اس سے کسان جو ہے وہ رل گیا ہے۔ یہاں پہ ملاقاتیں ہوئی ہیں کسانوں سے، وہ تو رو ہی رہے ہیں، بلکہ کئی کسان بتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی زمین پہ گندم لگائی ہے، تاکہ جو ہے نا وہ اپنا ان کا گزارا ہو جائے، ان کا اپنا سال گزر جائے۔ اس دفعہ انہوں نے بیچنے کے پوائنٹ آف ویو سے گندم نہیں لگائی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ محمد مالک صاحب، یہ بڑے جو ہے نا وہ پرانے صحافی ہیں، اور یہ بھی خبریں لاتے ہیں بھائی لوگوں سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی آخری ڈیل پیش کی گئی ہے پی ٹی آئی کو، اور وہ ڈیل یہ ہے کہ آپ اس جو ہے ناجائز نظام ہے اس کے ساتھ چلیں، کمیٹیوں میں واپس آ جائیں، اور ان کو حلالی قرار دیں، یہ جو کچھ ہے یعنی ان کو حلالی قرار دیں، تو 2028 میں آپ کو الیکشن دیا جا سکتا ہے۔ 2028 میں الیکشن چوری کر لیا، سوٹے مارے، قتل عام کیا، ڈبے چوری کر لیے، ڈانگیں ماری، اور اب کہہ رہے ہیں کہ 2028 تک ان چوروں کو کام کرنے دیں، آپ اپنا حق نہ مانگے۔ ہاں ہم نے چوری کی ہے، آپ کا مال ہمارے پاس ہے، لیکن آپ ان کو کام کرنے دیں۔ دیکھا ہے کہیں پہ ایسا ملک؟ دیکھیے کہیں پہ ایسی جادو نگری؟ میں جو ہے نا خدا نخواستہ آپ کے گھر میں گھستا ہوں اور کلاشنکوف کے زور پہ آپ کے گھر پہ قبضہ کر لیتا ہوں، آپ کو گھر سے باہر نکال دیتا ہوں، استغفر اللہ، تو آپ کو کہتا ہوں کہ جی 4 سال میں یہاں رہوں گا، آپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں، فریج، چولہا، سارا وہ میں استعمال کروں گا، 4 سال بعد آپ سے بات ہوگی۔ کہ وہی ہے ظلم کا نظام، فسائیت کا نظام، کیونکہ ہمارے پاس بندوقیں ہیں، اور ہم آپ کی غلط فہمی دور کر چکے ہیں 26 نومبر کو کہ ہم بندوقیں چلا بھی سکتے ہیں، اور ہم چلاتے بھی ہیں۔ بہرحال آپ کو بتایا ہے 88 ڈیز بقایا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ ایپسٹین فائل آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے جو ہے نا وہ راز ہیں۔ اب اسرائیل جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس میں ایک واقعہ ہے کہ 13 سالہ بچی کے ساتھ بھی یہ جو بڈھا کھوسٹ ہے، یہ جو لانتی ہے، یہ جو فراڈیا ہے ڈونلڈ جے ٹرمپ، اس نے ریپ کیا ہوا ہے 13 سالہ۔ اب اسرائیلی یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اسرائیلی یہ کر رہے ہیں کہ امریکی ایران سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہٹ نہیں گئے، ہٹ رہے ہیں، حملہ نہیں کر رہے۔ تو اب وہ یہودی ہیں، آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی جو مذہبی کتاب ہے نا، مذہبی کتاب یہودیوں کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی غیر یہودی ہیں، جتنے بھی، وہ خچر ہیں، وہ گدھے ہیں، مسلمان، عیسائی، ہندو، جتنے مذہب پائے جاتے ہیں دنیا میں، وہ سارے خچر ہیں، اور یہودی ان پر سواری کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، سواری کرنے کے لیے، یہ سارے خچر ہیں۔
یعنی میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو کرسچینز ہیں سو کالڈ، ڈونلڈ ٹرمپ بھی تو کرسچین ہے نا، عیسائی ہے، یہ خالی یہ دیکھیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا۔ ہمارے پیغمبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے اتنی سی تکلیف دی نا، اتنی سی، ابھی تک، یعنی اگر وہ اسلام کی طرف نہیں پلٹے تو ابھی بھی ہمارا خون کھولتا ہے کہ انہوں نے آپ کو پتھر مارے، انہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا۔ اس پہ خالی آپ فلمیں دیکھیں جو فلمیں بنی ہوئی ہیں، کس طرح ان کو بقول ان کے، بقول کرسچینز کے، کہ ان کو مصلوب کیا گیا، کروسیفائڈ کیا گیا، اور انہی کے نیچے لگے ہوئے ہیں۔ کیونکہ یہودیوں کا جو میڈیا ہے اور جو سود ہے اور جو کاروبار ہے اس پہ قبضہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب ایپسٹین فائلز کے ذریعے وہ ٹرمپ کو اکسا رہے ہیں، بلیک میل کر رہے ہیں کہ وہ ایران پہ جو ہے نا وہ حملہ کرے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان کو جب کہا گیا کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، آدھی رات کا وقت ہے، ذرا تصور کریں، اور اڈیالہ جیل ہے، تنگ و تاریک کوٹھڑی ہے، اس مرد کے بچے نے یہ نہیں پوچھا کہ کہاں لے کے جا رہے ہو، کیوں لے کے جا رہے ہو، کہیں پہ خدا نخواستہ مارنا ہے، کہیں جنگل میں چھوڑنا ہے، لیکن یہ الفاظ اس کی ڈکشنری میں نہیں ہے۔ ان کی کیوں جان جاتی ہے؟ کیوں پوری زندگی کے لیے استثناء لیا ہے کہ پوری زندگی مجھے کوئی نہیں پوچھ سکے گا؟ عمران تو جیل میں ہے۔ بہرحال اس نے جو ہے نا جس گاڑی میں کہا وہ گاڑی میں بیٹھ گیا، جہاں پہ کہا وہاں پہ وہ اتر گیا، جہاں پہ کہا وہ لفٹ میں، اور سارا کچھ، اس نے کوئی سوال نہیں پوچھا کہ تم میرے ساتھ کیا کرنے والے ہو، کیونکہ اب وہ پہلے والا عمران خان ہے ہی نہیں۔ میں نے آپ کو کل پرسوں بتایا تھا کہ لوگ جنگلوں میں جاتا تھا، بزرگ جنگلوں میں مراقبے اور جنگلوں میں ذکر اذکار، اپنی میں مارنا۔ گوتم بدھ کے بارے میں پڑھیں کہ ان کی جو ہڈیاں تھیں نا وہ گنی جا سکتی تھیں، پسلیاں، اتنے کمزور ہو گئے تھے گوتم بدھ۔ تو عمران خان کو جنگلوں کے بجائے میرا خیال ہے جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ بھی ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے۔ 13 سال مکہ کا دیکھیں نا، مکے کے 13 سال دیکھیں، ابھی ہم پڑھتے ہیں، ابھی خون کھولتا ہے کہ کاش ہم ہوتے اور ابو جہل کی جو ہے نا ٹانگیں توڑ دیتے، ابو لہب کے ساتھ یہ کرتے۔ ابھی تو وہ 13 سال زندگی ذہن میں رکھیں۔ تو خان صاحب نے کوئی سوال نہیں پوچھا اور وہ گاڑی میں بیٹھ گئے اور پیمز میں جا کے اتر گئے۔ یہ ایک صاف ستھرے اور سیدھے بندے کی علامت ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم وی لاگ کی بات کریں تو لیلے نے ایک اعتراف کیا ہے، اردلی نے، فارم 47 کے نام نہاد وزیر اعظم نے۔ اصل تو یہ چپڑاسی ہے اور یہ خود کہتا ہے کہ 40 سال سے میں جرنیلوں کی آنکھوں کا تارا ہوں، یعنی میں ان کا چپڑاسی ہوں، میں ان کا بٹ مین ہوں۔ یہ شہباز شریف خود کہتا ہے۔ یہ کہتا ہے جی کہ میں اور فیلڈ مارشل پیسے مانگنے جاتے ہیں تو پھر انا تو قربان کرنی پڑتی ہے۔ اب پتنی ان کے ساتھ گوروں نے کیا کیا ہے، آپ کو تو پتہ ہے کہ گوروں کے کتنے کبھی کام ہیں، کبھی انہوں نے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور گھاس کسی نے نہیں ڈالی۔ ہمیں اعتراض پیسے مانگنے پہ نہیں ہے، دنیا پیسے مانگتی ہے، ملک پیسے مانگتے ہیں۔ ہمیں اعتراض اس بات پہ ہے کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، پاکستانیوں کے لیے کر رہے ہیں، آپ کے اپنے ذاتی مفادات ہیں، وہ پیسے آپ کے اکاؤنٹوں میں جاتے ہیں۔ میں آپ کو سمپل سا فارمولہ بتاتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا قرضہ اتنا ہے جتنے ان کے باہر پیسے پڑے ہیں۔ اب بس آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں۔ پاکستان پہ قرضہ ہے 200 روپے، مان لیتے ہیں 200 روپے، اور ان کی جو جائیدادیں ہیں، ان کے جو پیسے ہیں بیرون ملک وہ 200 روپے ہیں۔ ہمیں یہ اعتراض ہے، اب ہمارے لیے نہیں کر رہے، اب ہمارے لیے معدنیات دکھا رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کو، اب ہمارے لیے پیس آف بورڈ پہ سائن کر رہے تھے، پوری قوم کو خون کھول رہا ہے غزہ میں، ہمارے لیے کر رہے تھے۔
آپ اپنی کرسیوں کے لیے کر رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو بیٹا بنائے رکھے، ڈونلڈ ٹرمپ آپ کا ناجائز باپ بنا رہے، ڈونلڈ ٹرمپ انسانی حقوق پہ بات نہ کرے، ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان پہ بات نہ کرے۔ یہ سارا کچھ آپ اپنے لیے کر رہے تھے اور کر رہے ہیں، اپنی نسلوں کے لیے کر رہے ہیں۔ پاکستانیوں کا تو ہر گزرنے والا دن جو ہے نا وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ نہ دنیا نے آپ کو گھاس ڈالی ہے، نہ دنیا آپ کو گھاس ڈالے گی۔ اگر کوئی آرمی چیف ہے تو وہ پاکستان میں ہے، مسکینوں پہ۔ اگر کوئی چیف آف ڈیفنس فورسز ہے تو وہ پاکستان میں ہے، مسکینوں پہ۔ اگر کوئی دلیر ہے تو وہ پاکستان میں ہے، مسکینوں پہ۔ ٹرمپ کے سامنے نہیں، بنجمن نیتن یاہو کے سامنے نہیں۔ وہ ایبسلوٹلی ناٹ والا اور تھا جس نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا۔ تو بہرحال آپ دھکے کھائیں، آپ گھاس کھائیں، آپ کو کوئی گھاس ڈالے نہ ڈالے، آپ کے ساتھ کوئی کبھی حرکتیں کرے، قوم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ اپنے لیے جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ ابراہم لنکن، گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل، لوگوں کی حکومت لوگوں کے لیے، لوگوں کے ذریعے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا سٹیٹس مین تھا جارج واشنگٹن کے بعد، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جدید امریکہ کا بانی وہ ابراہم لنکن ہے۔ کیوں؟ ابراہم لنکن نے غلامی کو بین کیا۔ کیا بات ہے، غلامی پہ پابندی لگا دی۔ کیونکہ اگر آپ نے امریکہ میں غلاموں کا حال دیکھ رہے ہیں نا کہ غلاموں کے ساتھ کس طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا، تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ ایک فلم ہے روٹس، ROOTS، جڑیں، روٹس، اس فلم کو ڈھونڈیں اور وہ فلم دیکھیں۔ وہ کوئی چھوٹی فلم نہیں ہے، وہ پورا سیزن ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ گورے کالوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، ان سے کون کون سے کام کرواتے تھے، 11 سال کی بچیوں سے کیا کرتے تھے یہ گورے جو اب دنیا کو درس دیتے ہیں۔ ابراہم لنکن نے غلامی کو بین کر دیا۔ سول وار چھڑ گئی، گوروں کے وہ پلے پلائے غلام، جس طرح ہم ہیں 25 کروڑ، اب ہم چلے جائیں کہیں پہ تو جرنیلوں کا کام کیسے چلے گا؟ شہباز شریف کا، مریم نواز کی بدماشی کیسے چلے گی اگر ہم ہی نہ ہو، رہائی نہ ہو؟ ابراہم لنکن نے بین کر دی غلامی، سول وار چھڑ گئی، اور سول وار بہت پھنس گئی۔ فلاں جرنیل ٹنڈی ٹینشن، ادھر جرنیل ادھر۔ ایک دن ابراہم لنکن نے اجلاس میں کہا، اجلاس میں ہاتھ جوڑ کے، کوئی ایک جرنیل جو جنگ جیت دے، بس ایک جرنیل جو جنگ جیت دے، PIA نہ بیچے، ڈائپر نہ بیچے، بسکٹ نہ بیچے، جنگ جیت دے، کیونکہ کام یہی ہے۔ ہمیں یہ ایک جرنیل چاہیے، ایک جرنیل جو اپنا کام کرے۔ یہ جو ساری جو ہے نا بغیرتیاں، ان میں وہ دخل اندازی نہ کرے، الیکشن چوری نہ کرے، سوٹے نہ مارے، ڈانگے نہ مارے، صحافی نہ اٹھائے، کہ صرف ایک جرنیل جو جنگ جیت جے، جو تمہارا کام ہے، جو تمہاری تربیت ہے، جس کے لیے تم برتھی ہوئے، ایک جرنیل۔ یہاں پہ بھی ہمیں ایک جرنیل چاہیے جو سیاست میں مداخلت نہ کرے۔ آخری بات، 8 فروری کو اگر آپ PTI کی لیڈرشپ کا انتظار کر رہے ہیں نا تو آپ پھر چھوڑ دیں، کیونکہ پنجاب کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے 6-7 بندوں کو چھوڑ کے، اور یار میرے میاں والی کے MNA اور MPs نظر نہیں آتے، کدھر ہیں وہ میاں والی کے؟ آپ نے جو کچھ کرنا ہے خود کرنا ہے۔ PTI کی وہ کہتے ہیں نا چوکیدار جاگتے رہنا ساڑھتے نہ رہنا، یہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اگر کسی لیڈر کا انتظار کر رہے ہیں تو لیڈر تو جیل میں ہے، سہیل آفریدی وہ KPK میں، سمپل، وہاں وہ کام کر لے گا، کر رہا ہے۔ یہاں پنجاب، سندھ، بلوچستان، یہاں پہ جو کچھ بھی کرنا ہے آپ نے کرنا ہے، کسی لیڈر کا انتظار نہیں کرنا کہ محمود نیادی آئے گا، فلاں آئے گا، نہیں، یہ سیٹیں جیتنے کے لیے تھے۔ بیرسٹر گوہر اور علی محمد خان اور یہ سارے سیٹیں جیت لی اور پیسے مل رہے ہیں،
اکاؤنٹ مل رہا ہے. اس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. آج انشاءاللہ شام کو کسی اور نیچرل جگہ پہ جائیں گے. اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.